ہر جمعے کو ہم خوبصورت سے موضوع لاتے ہیں جس سے لوگوں کو دین کی تبلیغ کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے بڑی ہی جو ہے ہم بات کرتے ہیں تاکہ لوگ دین کو سمجھیں اور اچھے طریقے سے جو ہے نا دین کو سمجھ پائیں۔ علماء کرام ہم بلاتے ہیں جو اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور یہ ہم مسلمان ہیں، ایز اے مسلمان ہمیں یہ پروگرام دیکھنا چاہیے تاکہ ہماری دینی نالج میں اضافہ ہو۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اور جو تم پر حاکم بنائے گئے ان کی مانو، اور ان میں اور تم میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف دوبارہ لوٹ جاؤ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ مہمانوں میں علامہ مولانا صادق نقشبندی صاحب، السلام علیکم۔ اور دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں علامہ مولانا خرم اقبال رحمانی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا اس پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ۔ محبت رسول کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، تو پہلے جو ہے علامہ مولانا صادق نقشبندی صاحب آپ سے تھوڑی سی گفتگو فرمائیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کے بارے میں مسلمانوں کو کچھ اویئرنیس دیں کہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہوگی تو ایمان مکمل ہوگا، اگر محبت نہیں ہوگی تو ایمان مکمل نہیں ہو سکے گا۔ تو اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں۔ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کو مانوں گا تو میں آپ کی مانوں گا۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ جب تک میں آپ کو نہیں مانتا تو میں آپ کی نہیں مانوں گا۔ یہاں پر اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، جو آپ نے آیت مقدسہ آپ نے پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اب اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں، رسول علیہ السلام کو دیکھا، تو اب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اطاعت کریں گے تو یہ محبت، یہ اطاعت تب کریں گے جب ان سے محبت ہوگی۔ بھئی باپ جو ہے وہ بچے کی بات مانتا ہے کہ بچے سے پیار ہوتا ہے، بچے سے محبت ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ بھئی محبت ہوگی تو پھر بندہ اس کی بات مانے گا، اس کی اطاعت کرے گا، اس کی فرما برداری کرے گا۔ تو اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور علماء کرام یا حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بارے میں بتائیں گے ان کے بارے میں مانوں گا، اور حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا پیغام تو توحید کا پیغام تھا، اللہ کی وحدانیت کا پیغام تھا، اس کی یکتانیت کا پیغام تھا، اور اسی حوالے سے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ اس لیے کہ میں ان کو مانوں گا تو پھر وہ جس کے بارے میں کہیں گے ان کو مانوں گا۔ اب یہ ایک بات عرض کرتے ہوئے پھر ہمارے علامہ صاحب کی باتیں ہم سنیں گے کہ دیکھیں حضور کا ایک فرمان بڑا مشہور ہے، حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اچھا، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ یہ محبت غیر اختیاری چیز ہے، یہ اختیار میں نہیں ہے۔ اماں کہے کہ فلاں سے محبت نہ کرنا، اس سے شادی نہیں کراؤں گی، مگر بچہ اسے محبت کرنا جو کہ اختیار میں نہیں ہے، تو محبت کی نہیں جاتی، محبت تو ہو جاتی ہے۔ اب ایسی صورت میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا، بہت اہم بات ہے نا کہ جب محبت ہو جاتی، کی نہیں جاتی، محبت خود ہوتی ہے، تو پھر اس پر اختیار نہیں ہے۔ جب اختیار نہیں تو پابند کیوں لگایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی لوگوں سے سب سے زیادہ محبت حضور سے نہ کرو، اختیار میں تو نہیں ہے۔ تو علماء نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا۔ علماء نے کہا اصل میں محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک محبت فطری ہے، ایک محبت عقلی ہے۔ فطری محبت وہ ہے جو خود ہو جاتی ہے، جیسے بچے سے باپ کو محبت ہوتی ہے، ماں سے محبت ہوتی ہے، استاد سے محبت ہوتی ہے، یہ بیوی سے محبت ہوتی ہے، یہ فطری محبت ہے۔ مگر حضور علیہ السلام سے جو محبت کا معاملہ ہے وہ محبت عقلی ہے۔ عقل جس چیز کو مانتی ہے اس کو دل مانتا ہے۔ عقل حسن کو مانتا ہے، حسن کو دیکھ کر بندہ کہتا ہے کیا حسین و جمیل ہے، اور جب حسن مصطفیٰ کی بات کریں تو حضور کا حسن جیسا کوئی حسن نظر نہیں آتا۔ کہ وہ بڑا اچھا شعر ہے
کہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب، اور حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کہ وہاں تو کوئی محبت حسن کی وجہ سے کرے تو حضور سے بڑا کوئی حسن نظر نہیں آتا، اس وجہ سے بھی محبت ضرور کرنے پڑے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ محبت کے تقاضے کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ آپ نے پڑھی ہے وہ اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق ہے، اور اطاعت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ضروری ہے، اطاعت رسول اللہ کی ضروری ہے، اور محبت بھی ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا جہاں تک تعلق ہے تو قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیات بینات اس حوالے سے موجود ہیں، جس میں یہ سورہ مائدہ کی یہ والی آیت مبارکہ بھی علماء کرام کی زبانوں سے ہم سنتے چلے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ سے محبت کی دعوے دار ہو، تو کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو. بھئی محبت تو اللہ سے ہے تو رسول کی اتباع کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ حبیب اللہ ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب اتباع کی جائے گی تو اس کا فائدہ اور ثمرہ کیا حاصل ہوگا؟ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فوراً ارشاد فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. جیسے ہی تم رسول اللہ کی اتباع کرنے لگ جاؤ گے پھر اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. یعنی ابھی تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر جب محبوب خدا کی اتباع ہوگی تو اللہ خود تم سے محبت فرمانے لگ جائے گا. اور جب تم اللہ کے محبوبوں کی صف میں شامل ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم. پھر محبوبوں کی غلطیوں کو گنا نہیں جاتا، محبوبوں کی خطاؤں پر گرفت نہیں کی جاتی. جیسے ہی محبوبوں کی صف میں شامل ہوئے فرمایا سارے گناہوں کو معاف فرما دیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوبوں کی صف میں اگر شامل ہونا ہے تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ محبوب خدا کے نقش قدم پر چلیں. یہ تو محبوب ہیں ہی، جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ بھی محبوب بنتا چلا جائے گا. اب جب بات آئی تقاضوں کی تو حقیقت یہ جیسے کہ ہمارے قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب مانوں گا، آپ کو مانوں گا تو آپ کی بھی مانوں گا. اصل تقاضا محبت کا یہ ہے کہ اگر میں زبان سے دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو اب میرا عمل اس محبت میں بطور دعویٰ پیش کیا جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں کھانا بھی اس طریقے سے کھاؤں جیسے آقا نے کھایا تھا، میں پانی اس انداز میں پیوں جیسے میرے آقا نے پیا تھا، میں چلنے پھرنے کا وہ انداز اختیار کروں جیسے میرے آقا نے اختیار کیا تھا، میں گفت و شنید اس انداز میں کروں جیسے میرے آقا نے کر دکھائی ہے. میرا چلنا پھرنا پہننا اوڑھنا ہر معاملہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا عکس ہونا چاہیے. یہ محبت کا اصل تقاضا ہے. اگر عمل خلاف ہے تو اس کا مطلب آپ کا دعویٰ سچا نہیں ہے. آپ کو اپنے دعوے پہ دوبارہ سے غور کرنا پڑے گا. اور آج بھی ہم سب کے پاس وقت موجود ہے، جب تک یہ زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں وقت موجود ہے کہ اگر دعویٰ ہے تو عمل کو بطور دلیل پیش کرو، اور تمہارا عمل اتنا خوبصورت اور حسین ہو جائے گا چونکہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے نا، ان کا ہر عمل حسن سے معمور ہے. تو جب تم ان کی سنت پہ عمل کرو گے تو تمہارا ہر عمل اتنا حسین ہو جائے گا کہ لوگ تمہیں دیکھ کر یہ کہیں گے کہ امتی دلتے عاشق جاون اتے غوث نہ پاون پھیل. سبحان اللہ، سبحان تو عشق کے حوالے سے محبت رسول پہ ناظرین مزید گفتگو کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد چھوٹا سا ایک وقفہ لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید گفتگو کرتے ہیں. خوش آمدید ناظرین، میں آپ کا میزبان شبیر میمن. علماء کرام سے محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. ہم علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب محبت رسول کا دعویٰ تو بہت الفاظوں میں نظر آتا ہے لیکن کہیں حقیقتاً نظر بہت کم آتا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ حقیقت اس کی یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کیسے ہوں. یعنی ہر کلمہ پڑھنے والا کیا واقعی ایمان کے معیار پہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا. یہ ہر زمانے میں اگر کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان حقیقت یعنی حق اور باطل کا آپ فرق کرنا چاہیں، یعنی کوئی یہ سوال کرے شاید کہ یار کلمہ پڑھنے والوں کے اندر بھی باطل ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے، اور وہ دعوی ایمان اور معیار ایمان پہ پورا اتر رہا نہیں اتر رہا، تو اس کا واحد جو پیمانہ ہے نا
وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے نا بندہ اس کا ذکر بھی کرتا ہے، وہ یہ حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک ایسا طبقہ بھی الحمدللہ مسلمانوں کا، ان کے وہاں خوشی ہو تو رسول اللہ کا ذکر، کوئی دکھ تکلیف غم ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، کوئی نعمت ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل سج جاتی ہے۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ان کی شان بیان کی جائے تو ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں اور چہروں پر ہوائیاں سے اڑ جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کیا آپ نے، مطلب نبی کو آپ نے اللہ سے ملا دیا اور یوں کر دیا وہ کر دیا، اس طرح کی باتیں گردش کرتی ہیں۔ تو بالکل ایک واقعہ، ایک تو منافقین کا گروہ پورا کا پورا رسول اللہ کے زمانے میں موجود رہا، جن کے لیے اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے۔ وہ بیماری کیا تھی؟ کیا کوئی وال وغیرہ بند تھے یا دلوں میں سوراخ تھا؟ فرمایا نہیں، اس طرح تو بالکل پمپنگ صحیح کر رہے ہیں، اصل میں جو قلب میں بیماری ہے وہ بغض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری ہے۔ نبی کا ذکر، نبی کا عروج، نبی کی عزت، نبی کی ترقی اور نبی کی کامیابیاں ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے فرمایا چونکہ نبی سے جلتے ہیں تو اللہ ان کو اور جلائے گا، اللہ اپنے نبی کو اور ترقی عروج عطا فرمائے گا۔ تو ایک طرف تو وہ گروہ ہے جس نے بظاہر کلمہ پڑھا مگر ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف اور رسول اللہ کے خلاف رہے۔ دوسرا ایک حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے اس کو روایت کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اور حضور سے بڑھ کر عدل و انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ سرکار سے بڑا عادل کوئی ہے ہی نہیں۔ عدل کے سارے پیمانے جو اپنے کمال کو پہنچے ہیں وہ دست مصطفیٰ سے پہنچے ہیں۔ بالکل، اگر کوئی یہ سوچتا بھی ہے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، اپنے غلاموں میں، اپنے اصحاب میں ایک شخص آیا، اور حدیث کی کتابوں میں اس کا نام ملتا ہے ذو الخویسرہ کے نام سے۔ وہ شخص آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بڑی بدتمیزی کے ساتھ حضور کو مخاطب کیا، اور اہل ایمان نے کبھی حضور کو نام کے ساتھ مخاطب نہیں کیا، اللہ نے کبھی اپنے حبیب کو نام کے ساتھ مخاطب نہیں کیا، بلکہ پیاری پیاری شانوں کے ساتھ، پیارے پیارے ناموں کے ساتھ، اسماء صفات کے ساتھ مخاطب کیا۔ یعنی اہل ایمان کبھی حضور کو نام دے کر بھی نہیں پکارتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ کہہ کر مخاطب۔ یہ صحابہ کا طریقہ رہا۔ تو اس کے پکارنے سے پتہ چل گیا کہ اس نے کلمہ تو ضرور پڑھا ہے مگر دل میں عشق رسول اور محبت رسول نہیں ہے، تعظیم رسول نہیں ہے۔ کلمہ گو تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، تعظیم رسول نہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کیسا کلمہ پڑھنے والا، حضور کے کلمات سنیے۔ حضور نے فرمایا خرابی ہو تجھ پر، اگر میں عدل نہیں کروں تو اور کون عدل کرے گا؟ مجھ سے زیادہ عدل کرنے والا کون ہوگا؟ جب اس نے حضور کی گستاخی کی تو پھر فاروق اعظم کی تلوار میان میں نہیں رہ سکتی۔ سیدنا فاروق اعظم نے حضور سے فوراً عرض کیا رسول اللہ بھی حکم دیجیے، گستاخی کر کر دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، ابھی اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ حضور نے فرمایا عمر رک جاؤ، اس کی نسل سے پشت سے باقاعدہ قوم نکلے گی، اور کہا وہ ان کی نمازیں دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے۔ یعنی کلمہ پڑھنے والے اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھنے والے کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان دیکھ کر اور ان کی نمازوں میں انہماک دیکھ کر، کثرت رکوع سجود دیکھ کر تمہیں اپنی نمازیں حقیر لگنے لگیں گی۔ روایت میں سرکار نے فرمایا ان کے روزوں کو دیکھ کر اپنے روزوں کو حقیر جانو گے تم، ان کی تلاوت قرآن کو دیکھ کر اپنی تلاوت قرآن کو حقیر جانو گے۔ یعنی ایسے شاندار مسلمان لگیں گے، مگر حضور نے فرمایا وہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اور اس کو کوئی فائدہ، یعنی شکار کی طرح مارا تو ضرور مگر وہ گوبر میں سے ہوتا ہوا چلا گیا، اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ سرکار نے فرمایا قرآن تو پڑھیں گے، ان کا قرآن اچھا بھی بہت لگے گا، لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، ان کا قرآن ان کے قلوب پہ اثر نہیں کرے گا، اور ان کا قرآن دوسروں کے قلوب پر بھی اثر نہیں کرے گا۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے اتنا واضح انڈیکیٹر موجود ہے کہ کلمہ پڑھنے والے، کثرت رکوع سجود کرنے والے، کثرت تلاوت قرآن کرنے والے، ایسے کہ ان کی نمازوں پہ ہم بولیں یار کیا نمازیں پڑھ لیں، ہم تو ان کی جیسے نماز نہیں پڑھ سکتے، مگر حضور نے فرمایا ان کے رکوع سجود سے دھوکے میں نہ آ جانا۔ جس کے دل میں عظمت رسول نہ ہو اس کے سجدے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہوتے۔ جن کے دل میں تعظیم رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، قرآن ان کے حلق سے نیچے اترتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری عبادتوں کا نور، اس کی روحانیت، اس کا فیض ملتا ہی اس وقت ہے جب عشق رسول سے قلب کو نرم کیا جائے۔ جب یہ دل نرم ہوگا عشق رسول کی چاشنی سے تو پھر یہ سارے بیج اس کے اندر جائیں گے، اور اس کی لطافت، اس کی حلاوت، اس کی نورانیت وہ سارا کا سارا اہل ایمان کو محسوس ہوگی۔ پھر دو سجدے بھی ہوں گے نا، ادھر دو سجدے ہوئے نہیں، ادھر رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے۔ یہ ٹکریں کہلائیں گی
جو تعظیم رسول کے بغیر ہوں گی وہ سر کو پیٹنا تو ضرور ہوگا، ٹکریں تو ضرور ہوں گی، مگر وہ سجدے ہرگز قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو آپ کی توسط اور وساست سے بڑی مشہور اور معروف حدیث مبارکہ لوگوں تک پہنچی ہے کہ ان کے قیل و قال سے مرعوب ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اگر تعظیم رسول نہ ہو تو صحابہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اسے اہل ایمان میں شامل ہی نہیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات بتائی، بڑی پیاری بات بتائی کہ کلمہ گو ہو اور پھر بھی محبت رسول نہ ہو تو ایمان اس کا مکمل ہی نہیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ اس وقت ایسا ہو رہا ہے کہ بسا اوقات جو ہے بڑے بڑے جو ہے علماء کرام جو ہے وہ بڑے بیانات کر رہے ہیں، بڑی جو ہے مسجدوں میں بڑے ہی حدیثیں سنائی جاتی ہیں، تو عوام کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ عوام جو ہے کوئی حدیث سنے یا کوئی بات سنے تو اس کو گھر میں آ کے اسٹڈی کرے کہ آیا کہ میں نے یہ حدیث سنی، یہ قرآن کی آیت سنی، آیا کہ یہ ٹھیک ہے نہیں ہے، کیونکہ پرفتن دور ہے اور بڑا مشکل وقت ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ سیکھ کس سے رہے۔ جہاں یہ نہیں ہے کہ یہ آپ جہاں سے بھی گزر رہے جو بھی سنا رہا ہے آپ سنتے چلے جاؤ، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جو ہے نا بہت بڑے معبر تھے، خوابوں کی تعبیر رؤیہ آپ نے نقل فرمائی، باقاعدہ لکھی ہے، اور باقاعدہ تابعی میں سے تھے، اور حضرت انس بن مالک کی صحبت میں رہنے والی شخصیت تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑا مقام رکھنے والے۔ ان کے پاس آنے والا دہریہ نے آ کر آپ سے کہا کہ میں آپ کے سامنے میں ایک حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں۔ آج کہتے ہیں نا سب کے سنو، تو اس دہریہ اسے کہتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتا، جو کہتے ہیں زمانہ ویسے ہی چل رہا ہے، چلتا رہے گا، سسٹم چل ہی رہا ہے۔ تو اب ایسے موقع پر جب اس نے کہا کہ ایک میں حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں، آپ نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اچھا میں قرآن کی ایک آیت شریف پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اچھا آدھی آیت مبارکہ ہی سن لیجئے، آپ نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا تم اٹھ یا میں اٹھتا ہوں۔ اتنے بڑے عالم ہو کر وہ سامنے والا جب سنانا چاہ رہا ہے تو آپ نے منع فرمایا، قرآن نہ سنا چاہا، حدیث شریف نہیں سننی چاہیے، اور کہا تم اٹھ یا میں اٹھتا ہوں۔ کسی شخص نے کہا حضرت قرآن ہی تو سنا رہے ہیں، جو آج کہتے ہیں نا قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، قرآن سب کے سنو۔ تو آپ نے فرمایا تم اٹھ یا میں اٹھتا ہوں۔ تو کسی نے کہا حضرت کیوں آپ یہ فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس انداز میں قرآن پاک کو پڑھے یہ حدیث، اور اس کی وضاحت اس انداز میں کرے کہ ہو سکتا ہے اس کا نظریہ ایسا نکالے جس سے مجھے گمراہ کر دے۔ تو آج کے دور میں ہر ایک کی نہیں سنا جائے، اس کی سنی جائے۔ جیسے ابھی حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ آنے والا وہ کلمہ گو تھا، نمازیں پڑھتا تھا، رکوع وہ کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اندر جس کے محبت رسول نہ ہو تو اس کی بات نہ سنی جائے، اس کی بات نہ سنی جائے، چونکہ جو محبت والا ہوگا وہ دل سے بات کرے گا، اور وہ دل والی بات کرے گا، اور جو اس کے علاوہ جو کرے گا وہ دل کی بات نہیں کرے گا۔ تو اس لیے صحیح عالم کا سننا چاہیے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک بندہ یعنی صحیح معنی میں مسلک کا عقیدے کے حوالے سے مضبوط ہو کر کسی بدعقیدہ کا سننا چاہیں، فرمایا ہرگز نہ سنیں، چونکہ وہ گمراہ کر دے گا، اس لیے وہ نہیں سننا چاہیے۔ اور دوسری بات محبت کے حوالے سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑا زبردست فرمان ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بارگاہ تک پہنچنے کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ اللہ کے راستے کوئی بیٹھا ہوا ہے وہاں پر راہب بن کر بیٹھا ہوا ہے کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں، کوئی وہاں ادھر ادھر بیٹھا ہے، فرمایا سارے راستے بند ہیں، اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے۔ پوچھا حضرت وہ کون سا راستہ جو اللہ تک پہنچنے کا؟ فرمایا وہ سنت رسول کا راستہ ہے، سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے۔ پھر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں جس میں ہمت نہ ہو اس کو چاہیے اپنی زندگی، ہمت نہ ہو تو اپنی زندگی کو شریعت کی ڈھال کے مطابق ڈھال دے، شریعت کے مطابق ڈھال دے، جیسا اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ویسا ویسا کرتا جائے۔ بس جس کے پاس ہمت اور طاقت ہو اور آگے روحانی پرواز کر کے آگے بڑھ سکتا ہو اور سلوک کی منزلیں، قرب الہی کی منزلوں کو طے کر آگے بڑھ سکتا ہو تو وہ آگے بڑھے۔ جو نہیں بڑھ سکتا نا اس کو چاہیے شریعت کے مطابق چلے۔ حتیٰ کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خربوزہ نہیں کھاتے، پوچھا کہ خربوزہ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمائے مجھے نہیں پتا حضور کیسے کھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ کھانا کھاتے وقت سالن میں حضور علیہ السلام لوکی اٹھا کر تناول فرما لیتے تھے، شوق سے۔ جب سے میں نے ان کو وہ دیکھا اس دن سے مجھے لوکی سے محبت ہو گئی۔ تو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جو محبوب کو پسند ہے اس کو خود پسند کیا جائے، اور محبوب کو داڑھی پسند ہے۔
سبحان محبوب کو رات کو تہجد کو اٹھنا پسند ہے، راتوں کو رب کے بارگاہ میں رونا پسند ہے، اور ایسی صورت میں یہ تقاضا یہ ہے کہ محبت کا دعویٰ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ یہ خالی دعویٰ کرنے والے ہیں، دعویٰ نہیں بلکہ دعوے کے ساتھ ساتھ وہ ویسے آئیڈیل کو عمل کرنا چاہیے تاکہ دعویٰ بھی ہو اور اس کے ظاہری انداز اس کی دلیل بھی بن جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جاتے ہیں اور پھر دوبارہ جو ہے محبت رسول کے حوالے سے بات کریں گے۔ خوش آمدید ناظرین، مسکراتی صبح میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ ہم علامہ صاحب سے یہ پوچھیں گے، علامہ صاحب یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کے حوالے سے صحابہ کا کیا کردار رہا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی آپ کا سوال اتنا ہے کہ سوال پہ سبحان اللہ جو ہے وہ نکل گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، مطلب وہ تو حضور کے عشق میں فنا تھے، فنا فی الرسول جسے کہا جاتا ہے نا۔ تو جیسے علامہ صاحب نے محبت اور عشق کے عنوان پہ گفتگو فرمائی تھی، ایک صوفیانہ نقطہ نظر پیش کیا، تو محبت سے بڑھ کر عشق تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور حضور کے عشق میں ایسے فنا کہ آپ دیکھیں کہ اپنا گھر چھوڑنے سے پہلے بندہ کئی بار سوچتا ہے، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں سوچتا ہے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی بات آئی تو صحابہ نے کچھ نہیں سوچا، کہا جدھر حضور رہیں گے ادھر ہم رہیں گے، بھلے پانی اچھا ملے نہ ملے، کاروبار ہو نہ ہو، بیوی بچے چھوڑنے سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح جہاں جہاں میدان جہاد اللہ کے رسول نے بلایا، اعلان کیا، وہ سارے کے سارے اپنی جانوں سے بے فکر ہو گئے، ایک آواز ارے ہم جائیں گے کیا ہوگا، قتل ہی ہوں گے نا۔ سبحان ان پہ جو وارا انہی کی دین تھی، میں پشیماں ہوں کہ وارا کچھ نہیں، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی کہ رسول اللہ کے نام پہ کٹ جائے ہم۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے جب کبھی مالی معاونت کی بات کی تو ہم کتنے مشہور واقعات صحابہ کرام کی جانثاری کے سنتے چلے آئے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سراسر عشق رسول ہی تو ہے کہ حضور فرمانے کے بھی جہاد کرنا ہے، مال لے کر آؤ، قحط سالی کا زمانہ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جیسے کووڈ کی صورتحال ہمارے وہاں رہی، ہر شخص واللہ کاروبار متاثر ہے، جب ہم نیکی کے کام میں کوئی تعاون مانگیں، رمضان شریف کی بات کریں، حضرت کاروبار بڑا متاثر۔ وہ زمانہ بھی قحط کا تھا جب رسول اللہ نے صحابہ سے امداد طلب کی ہے، صحابہ کو ترغیب دی ہے جہاد میں مال خرچ کرنے کے لیے، تو کسی ایک صحابی نے نہیں بولا یا رسول اللہ قحط ہے، ہمارے اپنے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ہم کیا دیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنا سارا کا سارا سامان گھر کا جمع کرتے ہیں، ایک چادر میں لپیٹ کر لاتے اور حضور کے قدموں کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام بھی اپنے صحابی سے کیسی محبت فرماتے ہیں۔ حضور نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ کیونکہ جو کچھ لائے وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، سارا کا سارا تو لے کر آگے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ ہے عشق رسول، یہ ہے حب رسول، جو صحابہ کے ہم کردار کی بات کر رہے ہیں۔ فرما گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ روٹی اور یہ کپڑا کیا کام آئیں گے؟ گھر والوں کے لیے تو اللہ اس کا رسول ہی کام آنے والا ہے، کہا اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کیفیت یہ تھی، کہنے لگے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق سے کبھی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکا، مگر جب میں نے کیفیت دیکھی تو میں نے کہا میرے پاس مال تھوڑا زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا اپنے مال کی دو حصے کیے، آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا مال رسول اللہ کی بارگاہ میں لا کر دے دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس موقع پر آپ نے 3 مرتبہ کھڑے ہوئے جب حضور نے اعلان فرمایا کہ بھی تیاری کرنی ہے۔ ایک مرتبہ کا حضور 100 اونٹ مع ساد و سامان اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، پھر فرمایا 200 اونٹ مع ساد و سامان، پھر فرمایا 300 اونٹ مع ساد و سامان۔ لیکن جب دینے کی باری آئی تو 950 اونٹ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، 1000 اشرفیاں رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنے آستینوں میں بھر کے لے کر آئے اور حضور کی گود میں لا کر ڈال دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ میں جنت تقسیم فرما رہے ہیں، یہ جنت اسی کو ملے گی جس کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ وہ صحابہ تو ایک ایک ادا پر فدا تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فداکاری کے جذبے ایسے کہ آج بھی جب حضور کی سیرت کو بیان کرتے ہیں تو حضور کی سیرت پر جب عملی ہمیں مثالیں پیش کرنی ہے تو حضور کے صحابہ کی مثالیں پیش کرتے ہیں، حضور کے اہل بیت کی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کھانے کے آداب نہیں سکھائے، حضور نے صرف پہننے اوڑھنے کے آداب نہیں سکھائے، بلکہ حضور نے معاشرے میں رہنے کے آداب بھی سکھائے، حضور نے پڑوسیوں کے حقوق بھی سکھائے، حضور نے جھوٹ بولنے سے بھی منع فرمایا،
हुजूर ने लेन देन के मामलात में रास्तबाजी की बात सिखाई है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने धोखे और फरेब से मना फरमाया है। हुजूर ने मिलावट से मना फरमाया है और फरमाया जो मिलावट करे वो हम में से नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में ये सारी चीजें भी शामिल हैं। यानी बिला शुबा मुझे दाढ़ी भी रखनी चाहिए, बिला शुबा सुन्नत वाला लिबास भी पहनना चाहिए, बिला शुबा सुन्नत के मुताबिक खाना भी खाना चाहिए। मगर अगर मामलात के अंदर सुन्नत नहीं है तो इसका मतलब ये कि एक हिस्सा अभी भी मेरा मुकम्मल नहीं है। तो ये वाला जो पहलू है हमारे पास, इसके अंदर थोड़ा सा हमें कमी देखने में आ रही है इस वक्त हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों के अंदर, कि मामलात वाला जो सीरत का पहलू है वो थोड़ा सा कमजोर है। इश्क़ रसूल का तकादा ये है कि जहां इनफिरादी सुन्नतों को अपनाया जाए वहीं इज्तिमाई सुन्नतों को भी अपनाया जाए, क्योंकि इसी से माशरे में अमन होगा, इसी से माशरे में सुकून होगा, इसी से माशरे में मोहब्बत, अमन और भाईचारे का फरोग होगा। और यही बात है अल्लामा साहब, मैं आपसे कहूँगा कि इस वक्त जो है लग रहा है गुंबद खजरा से डायरेक्ट फैज आ रहा है जो कल्ब को महसूस कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा साहब, इस वक्त ऐसा मामला है कि लोग बिल्कुल नमाज पढ़ते हैं, अल्लामा साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन मामलात जो हैं लोगों के साथ बड़े ख़राब हैं और यही मामलात है जो बरोज़ क़यामत आमाल लेके चले जाएंगे। जी हाँ। तो इसके बारे में क्या आप बताएंगे आवाम के लिए? देखें, एक बात ये है कि हुजूर की मोहब्बत को बढ़ाया जाए। अब आप कहेंगे मौलाना मोहब्बत तो वो है जो गैर इख्तियारी, तो बढ़ेगी कैसी? ये इंसान की फितरत है कि जब किसी की खूबियाँ सुनता है तो मोहब्बतें बढ़ती हैं और किसी की खामियाँ सुनता है तो उससे नफ़रत होती है। अगर कहा जाएगा फ़ला बंदा है ना, ये बहुत नमाजी है, बहुत सखावत करने वाला है, सबको चाय पिलाता है, खाने खिलाता है, तो लोगों के दिल में उसके लिए सखावत के हवाले से एक उनसियत पैदा होगी। अच्छा, अगर कहा जाएगा यार ये बड़ा ठग है, ये बड़ा धोखेबाज है, झूठा है, तो उससे नफ़रत होगी। तो अब मोहब्बत रसूल बढ़ाने का एक बेहतरीन ज़रिया ऐसी तकरीबों का एहतमाम हो, ऐसी महफ़िलों में बैठें जहाँ हुजूर का ज़िक्र हो, ताकि मोहब्बत रसूल के हवाले से वो हो। दूसरी बात यह है कि हुजूर की ज़िंदगी के हालात को और अहवाल को पढ़ा जाए, जिसमें ज़ियाउन नबी किताब है पीर करम शाह साहब की। आप उस मैं ना आपके तवस्सुल से नाज़रीन से कहूँगा, ज़िंदगी में कुछ पढ़े ना पढ़े, एक दफ़ा ज़ियाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किताब है उसको ज़रूर पढ़ें, 7 जिल्दों पर है, उसको पढ़ें। इससे क्या होगा? मोहब्बत बढ़ेगी। ये तो हुआ खारजी तरीक़े से मोहब्बत को बढ़ाया जाए। दूसरा है अंदरूनी मोहब्बत को बढ़ाया जाए। अंदरूनी बढ़ाने के बारे में बुजुर्ग फरमाते उसका एक बेहतरीन तरीक़ा है कसरत दुरूद पाक। कसरत दुरूद पाक। अच्छा, दुरूद पढ़ने का एक तरीक़ा यह है कि बंदा बस चलते फिरते हथकार में दिल मुस्तफ़ा की मोहब्बत में, एक तरीक़ा यह है कि चलते फिरते दुरूद हो, और दूसरा तरीक़ा यह है कि आँखें बंद हों, तसव्वुर कामिल हो, गुंबद खजरे के साथ कनेक्शन को मजबूत रख कर और आंखें बंद करके दिल यार में मुस्तगरक होकर दुरूद पढ़े। उससे क्या होता है कि उससे आपके क़ल्ब को दरबार मुस्तफ़ा से एक ताल्लुक़ मिलता है और उस ताल्लुक़ के बाद वहाँ से अनवार बज़रिए मुर्शिद आपके क़ल्ब में मुंतकिल होता है। उससे आपके क़ल्ब के अंदर ज़ौक़ और सोज़ो गदास की कैफियत पैदा होती है। एक बुज़ुर्ग की बारगाह में एक शख्स आए और बैठे बैठे पढ़ रहे थे। आपने कहा क्या पढ़ रहे हो? हाय हाय। उन्होंने कहा कि मैं दुरूद पढ़ रहा हूँ। आपने कहा कितना पढ़ते हो? उन्होंने कहा 5000 पढ़ लेता हूँ। आपने कहा कि काम करो, हम जो बताते हैं वो पढ़ो, मगर तरीक़ा हमारा समझो। कहा तरीक़ा यह है कि रात को हो सके तो नहा कर अच्छा लिबास पहनो और अच्छा लिबास पहनने के बाद फिर 2 रकात नफिल पढ़ो और उसका सवाब हुजूर के बारगाह में पेश करो, और पेश करने के बाद ये दुरूद शरीफ रात को 100 मरतबा पढ़ो। बस तुम 5000 दुरूद पढ़ रहे हो ना, तो वो ठीक है, मगर ये वाला और पढ़ने से पहले अल्लाह के बारगाह में अर्ज़ करने के बाद फिर ये 100 मरतबा पढ़ो और कल आकर हमको बताओ क्या हुआ है तुम्हें, क्या मिला है तुम्हें। वो शख्स चले गए। वो शख्स कहते हैं रात को ईद वाला लिबास निकाल कर पहना, गुस्ल किया, ईद वाला लिबास पहना, खुशबू लगाया, खुशबू से मुअत्तर होकर मुसल्ला बिछाकर और मुस्तफ़ा की मोहब्बत के लिए 2 रकात नफिल को अदा किया कि ये मैं मुस्तफ़ा को तोहफ़े पेश करूँगा। और पेश करने के बाद वो दुरूद शरीफ शुरू किया। और अच्छा ये चले गए। अगले दिन जब आए तो मिठाई और फूल लेकर आए, तो पूछा क्या मामला है, तो फिर उन्होंने कहा कि कल रात को ईद वाले लिबास पहनकर, खुशबू लगाकर, मुसल्ला बिछाकर 2 रकात नफिल पढ़कर हुजूर की बारगाह में पेश कर दुरूद शरीफ शुरू किया। कहा पढ़ते पढ़ते, का सोया नहीं था, जाग रहा था। कहा जागते जागते, पढ़ते पढ़ते देखा एक बुजुर्ग आ रहे हैं, बड़ा हसीन और जमील चेहरा है,
بڑا حسن ان سے ظاہر ہو رہا ہے اور آ کر فرما رہے ہیں کہ یہ منہ اور درود پاک. اللہ. کہا جب یہ کہا تو میں چونک گیا. کہا کہ اس منہ سے درود پڑھ رہے ہو؟ تو کہا میں چونک گیا اور میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ مجھے داتا علی ہجویری کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کہا کہ درود پاک کے منزل کے لیے وہ ویسی کیفیات پیدا کرو. کہا وہ آگے بڑھنے لگے. میں نے کہا کون ہے؟ کہا میں داتا علی ہجویری ہوں. کہ وہ آگے بڑھ کر چلے گئے. وہ شخص کہتا ہے میں اسی کیفیت میں، وہ صرف 33 مرتبہ پڑھا تھا، اسی کیفیت میں رات بھر روتا رہا. کہتے تیری یاد میں رونے والی آنکھ مجھے مل جائے. کہا روتا رہا. ناظرین بہت ہی اچھا پروگرام رہا محبت رسول کے حوالے سے. اور جو لوگ، جو منافقین میرے نبی کو دیکھ کے ایمان نہیں لائے، تو آج تو ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں ہے، تو آج کتنا برا حال ہوگا. تو کوشش کیجئے جہاں آپ اعمال کرتے ہیں وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کیجئے. مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کا میزبان شبیر میمن اگلے جمعے پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.